اللہ کی یاد سے کیا چیز منع کر رہی؟ وہ میرے لیے بدبختی ہے، بھلے وہ کتنی مرغوب اور دلکش چیز کیوں نہ ہو، اور وہ چیز کتنی ہی زیادہ ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو اللہ کی یاد کی طرف لے کر آ رہی ہے تو آپ کے لیے وہ خوش بختی ہے۔ اس کو یاد کرنے میں جس نے ہمیں اتنا شرف بخشا، اتنی سعادتیں دیں، اتنی تکریم کی جس ذات نے ہماری، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سی قدردانی ہے، یہ کون سی وفا ہے؟ اور جس انسان میں قدردانی نہ ہو، وفا نہ ہو، اس سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہم کیوں اس ذات سے غافل ہیں؟ یہ دل کا روگ ہے۔ خراب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے نفس کا ہاتھ ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ کی گئی، اس کو سمجھایا نہ گیا، اتنا سمجھانا ہے کہ گویا کہ جس طرح کسی غیر مہذب کی، نہ ماننے والے کی، ضدی کی بعض دفعہ مار لگانی پڑتی ہے، اس کو سزا دینی پڑتی ہے، اس کو سزا دینی پڑے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی سزا ہے کہ یہ جو فرمائشیں کرتا ہے نا، اس کی فرمائشوں کو بین کیا جائے۔ اس کی مدد کے لیے یا اس پر جو مسلط کیا گیا وہ ہمارا دشمن ہے۔ رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے آپ نے، اور یہی تو میری آپ کی آزمائش ہے۔ جو مجھے صلاحیتیں ملیں، جو مجھے نعمتیں دی گئیں، اگر میں اپنی بہتری کے لیے ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہا تو پھر میں کر کیا رہا ہوں؟ اس کی وجہ سیدھی سی ہے کہ مجھے غافل رکھا گیا اس حقیقت سے۔ میں نے تحقیق نہ کی جس کی تحقیق مجھ پر لازم تھی، میں نے اس کو دیکھا تک نہ، سمجھا تک نہ۔ سورۃ الانبیاء دیکھیں، آیت نمبر 10 آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ جس ذات نے میرے آپ کے لیے ایک لازوال اور بہترین معجزہ کتاب بھیج دی، اور اس میں میرا آپ کا تو ذکر ہے، اور یہ تحقیق شدہ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا، تحقیق کرو، جستجو کرو، تم اس کی کھوج لگاؤ۔ ہر جگہ تمہیں تمہاری بھلائی، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، اسی کا تذکرہ ملے گا تمہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے جس سے تم اور معتبر ہو جاؤ؟ اپنے ہی بارے میں کی گئی باتوں کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس قدردانی کہ میرے لیے ایک پوری کتاب بھیج دی گئی، اور کتاب کو سمجھانے کے لیے کس کو مبعوث کیا گیا؟ اللہ اکبر! کیا ہو گیا مجھے؟ میں اس کو اگر پڑھوں بھی تو سمجھوں نا۔ وہ عنایات، وہ برکتیں، وہ یاد کرنے کی، وہ اس کو سوچنے کی، وہ اس کا تذکرہ کرنے کی، وہ جو خیر ہوگی وہ لوٹ کر میری طرف آئے گی۔ مزید خیر کا اس نے میرے لیے سامان بنا دیا، دروازے کھول دیے، اور میں خود ان دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جاؤں، اور اپنا ہی تذکرہ، اس کی خبر نہ ہو مجھے، اور میں ادھر ادھر دنیا جہان کی دوسری کتابیں پڑھتا پھروں جو مجھے حقیقت کی طرف نہ لے گئی، میرے بھلے کی طرف نہ لے گئی۔ اور بھلا بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ چند دن کا عارضی تماشا، یہ میرے لیے اہم کیوں ہو گیا؟ اس لیے اہم ہوا کہ میں نے حق سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، میں نے حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں، میں نے قرآن سے اپنا واسطہ نہ رکھا، میں نے اللہ سے اپنا تعلق نہ رکھا۔ مسلسل میرے ایک ایک سیل کو کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت، مجھے خود اپنا پتہ نہیں۔ میرے اس پورے سسٹم کو کس مربوط انداز سے جوڑا ہوا ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ اس رب کو نہ پہچان سکوں میں، اس رب سے نہ تعلق بہتر کر سکوں میں، میری عقل کس کام کی؟ میری سوچ، میری فہم، فکر کہاں گئی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھیں کس انداز سے بات کی جا رہی، لیکن جب میں سمجھوں گا ہی نہیں، انداز کہاں مجھے سمجھ آئے گا؟ میرے لیے پیغام ہی اہم نہیں ہوگا۔ کتنا المیہ ہے یہ دکھ کی بات! کیوں قرآن سے اپنے آپ کو الگ کیے بیٹھے؟ وہ کون ہے میرے اور قرآن کے درمیان جو حائل ہے؟ وہ میں خود ہوں۔ دوسروں کو بھی تو میں نے دعوت دے رکھی ہے نا۔ اگر میں اپنا بھلا نہیں چاہ رہا، دوسروں کو کیا پڑی؟ جن کو خود اپنے بھلے کا پتہ نہیں ہے، وہ میرے بھلے کی خبر کیوں رکھیں گے؟